بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابون بروح الله على غير أرحام بينهم وأموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، بس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ معلوم ہونا چاہیے جو اللہ کے دوست ہیں، دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو غم و خوف نہ ہوگا۔ میرے دوستو، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن بعض اللہ پاک کے ایسے بندے ہوں گے جن کے اوپر شہداء اور انبیاء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، انہیں دیکھ کر یہ رشک آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر اونچا اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو میرے دوستوں مزاج تھا کہ ان کی گھٹی میں آخرت بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کر آخرت کی فکر ان کی گھٹی میں تھی۔ جیسے ہی کہیں بات نیکی کی آتی تھی، نیکی کے معاملے میں صحابہ حریص تھے، آخرت کی بات آتی تھی، آخرت کا مقام کیسے بڑھ جائے، آخرت کے اعتبار سے مرتبہ کیسے اونچا ہو جائے، ہر وقت یہی فکر اور یہی غم ہوتا تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی کہ انبیاء ان پر رشک کریں گے، شہداء ان پر رشک کریں گے، فوراً پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر ایک بات یہ ارشاد فرمائی، کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو، محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، محبت اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے محبت نہ ہو۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کر رہے ہوں گے کہ قریبی رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، اس لیے محبت نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو محبت کا حقدار ہیں، ان سے تو محبت کرنی ہی چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مالی لین دین کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر کوئی خرچ کر دیتا ہے، کوئی عطیہ دیتا ہے، تو یہ تو عطیہ اس محبت کا سبب ہے، کوئی اور سبب نہ ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، نہ کوئی مال اس کا سبب ہو، نہ کوئی رشتہ اس محبت کا سبب ہو، صرف اور صرف اس محبت کا جو سبب ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ جو شخص
شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے یہی مقام عطا فرمائیں گے کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ میرے دوستو، آج کی محبت اغراض کی محبت ہے، اس وقت کی محبتیں اغراض کی محبتیں ہیں۔ اب کیوں مسلمان سے محبت کی جا رہی ہے؟ تاکہ تعلقات مضبوط ہو جائے، کل کو کام آ جائے گا۔ آج محبت کیوں کی جا رہی ہے کہ شاید میرا اس سے فلاں کام نکل جائے گا اور فلاں جگہ پر میری سفارش کے کام آ جائے گا۔ کہاں نہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ محبت کے جو اسباب ہیں اس سے بھی منع فرما دیا۔ محبت کے اسباب کی وجہ سے اگر محبت کرتا ہے، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں ہے۔ بغیر کسی سبب کے صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر اونچا مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ سراپا نور ہی نور ہوں گے، انبیاء ان پر، شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آخرت میں این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت اور میری جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور کہا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیں گے جس وقت میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، یہ مقام ملے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت اس پر واجب ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کون افراد ہیں؟ کہا للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، چار لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو ان چار قسموں میں سے ہوگا اللہ پاک کی محبت اس پر واجب ہے، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ کون ہے؟ للمتحابین فیہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے محبت کرنے والا، کوئی غرض نہیں ہو سوائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر جو شخص اس طرح سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا دیں گے۔ والمتجالسین فیہ، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے والے، باہم جو مل کر کے بیٹھ رہے ہیں، ایک مجلس کو اختیار کر رہے ہیں اللہ پاک کی رضا کی خاطر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس وقت میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کہا کہ اس کے اوپر بھی اللہ پاک کی محبت واجب ہے۔ تیسرا کون ہے؟ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے مسلمان کی صرف زیارت کے لیے جا رہا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو صرف اس لیے دیکھ لوں کہ میرے اوپر اللہ کی محبت واجب ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس پر واجب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ایک شخص کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے دوسری بستی میں جا رہا تھا، اور کہا کہ جب وہ دوسری بستی میں جانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا، اور جب اس فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے اس جانے والے شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا میرا فلاں مسلمان بھائی فلاں جگہ پر ہے، میں صرف اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے۔
اور چوتھی قسم آپ علیہ السلام نے چوتھی کون سے افراد بتائے؟ والمتبادلین فیہا، وہ لوگ جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے دوستو، جو ان صورتوں کو اختیار کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت اس پر واجب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نزدیک اعمال میں سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اللہ کی رضا کے لیے بغض ہو، باہمی جھگڑے نہ ہوں، اپنے مفادات ایک طرف ہوں، اپنی اغراض ایک طرف ہو، اپنے جذبات ایک طرف ہوں۔ کسی پر غصہ اور غضب کر رہا ہے، کسی کا اس کے دل کے اندر بغض ہے، تو اس کے بغض کی وجہ اللہ کی رضا ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے بغض ہے۔ اگر کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس محبت کا سبب اللہ کی رضا ہو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس لیے اس سے محبت کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہا اللہ پاک کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے، انتہائی محبوب ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، کہا جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج محبتیں اغراض کی محبتیں ہیں، ان غرضوں کی محبت کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس صرف اس لیے جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ جو میرے مسلمان بھائی کا رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، رب سے تعلق ختم ہو گیا ہے، میں اس تعلق کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس تعلق کو جوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ ہی کے فضل سے میں نمازوں میں اور دروس میں جڑتا ہوں، اللہ پاک نے مجھے سبب بنایا، اب میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کوشش کروں گا میرے علاقے کے اندر میرے دوست میرے بھائی جتنے ہیں، میں ان سب پر اللہ کی رضا کے لیے محنت کروں گا۔ ایک ایک ساتھی کی یہ فکر ہو، جب انسان ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس شخص پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔